بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. करम के आशियाने की क्या बात है। कर्म के आशियाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने भी हैं और नवासे भी हैं। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। कितने नाने
ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام رحمت رمضان آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی سکرینز پر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 20واں روزہ ہم نے اختیار کیا، دوسرے عشرے کا اختتام ہے اور انشاءاللہ کل سے تیسرے عشرے کا آغاز ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، آج کا جو پروگرام ہے وہ خاص طور پہ ہم امام علی علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کل کی جو سحر ہوئی وہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے ایک بدترین دن کا آغاز، کیونکہ یہ وہ دن کہ جس دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب مولا کائنات علیہ السلام کو ضربت لگائی گئی مسجد کوفہ میں۔ خواتین و حضرات، جس وقت امام علی علیہ السلام کو ضربت لگ گئی تو اس کے بعد ایک کوہرام تھا پورے کوفہ میں، ہر طرف غصے کی اور غم کی لہر تھی، لوگ آہ و بکا کر رہے تھے۔ اور جس وقت عبد الرحمن ابن ملجم کو مولا کائنات کے پاس لایا گیا تو مولا نے ابن ملجم سے ایک بہت عجب سوال کیا۔ امام نے پوچھا کہ اے ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میرے احسانات بھلا دینے کے قابل تھے؟ اور پھر یہ ایک تفصیلی گفتگو، اور اس کے بعد امام نے وصیتیں کی۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم ان وصیتوں کا تذکرہ کریں گے، مگر آج امام علیہ السلام کے فضائل، مناقب، اور جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ابن حیدر کے نانے
کی کیا بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے ہمیں امام علی علیہ السلام کے ایسے ایسے فضائل ملے, اور مولا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ علی مجھ سے ہے, میں اور علی ایک نور سے ہیں, جس نے اس کو ایزا دی اس نے مجھ کو ایزا دی, اور جس نے علی کو خوش کیا یعنی میں اس سے راضی ہوا, اور جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوئے اس سے رب تعالیٰ راضی ہوئے. خواتین و حضرات, آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اپنے علماء کرام سے آپ کی ملاقات کراؤں تاکہ تفصیلی طور پہ اس گفتگو کا آغاز ہو, مگر ساتھ ہی ساتھ آج شب قدر کی رات یعنی تاک راتوں کا آغاز آج سے ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ اعتکاف پہ بھی بیٹھ رہے ہیں, اس حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو کریں گے, اور شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں, تلاوت کلام پاک کا آغاز ہوا قاری محمد ظفر علی سیالوی صاحب نے خوبصورت انداز میں کیا. اس کے بعد میرے بھائی حافظ ذی شان عارف بٹ صاحب نے خوبصورت کلام پیش کیا. جو ہمارے ساتھ اسکالرز موجود ہیں اس میں مفتی محمد فاروق القادری صاحب اور علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب. بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا. مفتی صاحب, فضائل امام علی علیہ السلام کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل مولا کائنات مولا المسلمین علیہ السلام اس قدر بلند و بالا ہیں کہ جہاں ہر بلندی پست نظر آتی ہے. یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ 14.25 صدیوں سے گزر چکی ہیں, ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ جس لمحے میں مولا کائنات کی مدح سرائی اور تعریف و توصیف نہ ہوئی ہو. کیا کہنے, سبحان بلکہ یہ کہنا بھی مبنی بر حقیقت ہے کہ صبح قیامت تک آنے والی ہر گھڑی میں حضور مولا کائنات کا تذکرہ روح افزا ہوتا رہے گا. بے شک آپ فضائل و محاسن کا ایک بیر بے کراں ہیں, ایک ایسا جہان ہے جس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, انلیمیٹڈ ہے, ان گنت اور بے شمار آپ کے اوصاف ہیں. کعبے میں ولادت ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ داماد ہیں, سبحان اللہ, حسنین کریمین آپ کے شہزادے ہیں, سبحان اللہ, اور سب سے بڑی بات یہ کہ سیدہ کائنات آپ کی دلہن ہے. سبحان اللہ. حضور مولا کائنات نے خود اپنی شان میں کچھ اشعار فرمائے. بسم اللہ. امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر یہ شعر یاد کرنا واجب ہے. اچھا, ہاں, بسم اللہ. اہل سنت کے بڑے امام جی امام احمد بالکل رضا بالکل. کیوں فرماتے ہیں؟ ان اشعار میں جو مولا کائنات نے خود اپنی تعریف و توصیف کی ہے, ان اشعار کی برکت سے مولا کائنات کی محبت کا نقش دل و دماغ پر تازہ رہے گا, اور آپ کی محبت کے بغیر تو جنت کا جواز اور پاسپورٹ بھی نہیں مل سکتا. کیا کہنے. وہ جو مولا کائنات نے اشعار فرمایا وہ یوں تھے: محمد النبی اخی و سحری وحمزۃ سید الشہداء عمی. سبحان اللہ. کہ تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی فرمایا, صدقے قربان, اور مجھے آپ کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے. اور سید الشہداء امیر طیبہ کاشف القربات اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ میرے چچا ہیں. کیا کہنے. وجعفر الذی یضحی و یمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی. اور حضرت جعفر طیار جو صبح و شام ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہیں, جانتے ہو وہ کون ہیں؟ وہ میرے بھائی ہیں. سبحان اللہ. وبنت محمد سکنی وعرسی منوت لحمها بدمی ولحمی. اور سیدہ کائنات شہزادی کونین خاتون جنت میری زندگی کی رونق اور میری دلہن ہے. سبحان اللہ. وسبتا احمد ابنایا منہا فایکم لہو سہم کسہمی. اور مصطفیٰ جان رحمت خدا کے حبیب کے شہزادے نواسے وہ میرے بیٹے ہیں. اب تم ہی بتاؤ کہ جو فضیلت اور خصوصیت کا حصہ مجھے ملا ہے, کیا روح زمین کے کسی اور انسان کو یہ شرف اور یہ فضل ملا ہے؟ سبقتکم الی الاسلام ترا غلاما ما بلغت اوان حلمی. اور میں نے اس وقت لبیک کہا تھا اسلام کی آواز پر, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر
مسلم اول ہونے کا شرف پایا جب میں ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ واہ 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 یہ واہ، وہ سبحان خصوصیات اور مولا کائنات نے خود ذکر کی جن کا یاد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ واجب ہے، کیا کہیں، سلامت رہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ صاحب السر و صاحب السر علی، ہر نبی کا ایک وزیر، ایک محرم راز ہوتا ہے، اور میرا محرم راز علی ہے۔ کیا کہنے، حضور ارشاد فرماتے ہیں علی یعصوب المومنین، صدقے مولا، علی مومنین کے ایمان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کیا کہنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت الا من جاء بجواز من علی، جنت میں وہی داخل ہوگا جس کے پاسپورٹ پر علی کی محبت کی مہر لگی ہوگی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ روایت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امام علی کے حوالے سے کہ ان کو دیکھنا، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو میں علامہ صاحب چاہوں گی کہ عبادت میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ سب سے پہلے تو آج تقریباً شب شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کل 21 کی مناسبت سے میں پیشہ پیش تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور جہاں تک تعلق ہے فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، تو کہاں سے شروع کروں اور کہاں تک لے کر جاؤں؟ جس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہو، اگر ہم دیکھیں تو شیعہ سنی جو کتابوں کے اندر ریفرنسز ملتے ہیں، 25 کم از کم اہل سنت کے اندیش مندان اور محققین نے اس کو لکھا ہے۔ آن ٹاپ جو ہے نا وہ حاکم نیشا پوری مستدرک علی الصحیحین کے اندر لکھتے ہیں، آلوسی لکھتے ہیں، سعودی لکھتے ہیں، مسعودی لکھتے ہیں، اور اس کے بعد سبت ابن جوزی جو ہے انہوں نے لکھا ہے، ابن صباغ مالکی نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہوا ہے، بہت سارے ریفرنس ملتے ہیں۔ اگر ہم شیعوں کی بات کریں تو وہاں پر شیخ صدوق نے، شیخ مفید نے، تبرسی نے، علامہ ملا باقر مجلسی نے، علامہ ہلی نے، ابن شاعر اشوب نے، سارے کے ساروں نے لکھا ہے تواتر کے ساتھ کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں تو خانہ کعبہ میں ولادت ہے، اور پہلے ہی دن رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 3 دن کے بعد رسول خدا کے ہاتھوں میں آ کر یا رسول اللہ تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں، اور سب سے پہلے جو نگاہ پڑتی ہے دنیا کے اندر، آنکھیں نہیں کھولتے 3 دن تک، سب سے پہلے چہرہ مبارک رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے اس دنیا سے کھاتے کیا ہیں؟ زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دہن مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اندر جاتی ہے۔ لحم کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، یہاں پر جو عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ، اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر۔ اچھا پھر وہاں سے چلتے ہیں تو پروردہ آغوش رسالت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھنے والے وہ ہیں، بلکہ جب وہی نازل ہوتی ہے تو ایک چیخ بلند ہوتی ہے، مولا کائنات پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو، یہ شیطان کی چیخ ہے جو میں نے سنی اور تم نے سنی ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب 300 آیات قرآنی ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، علی ابن ابی طالب مصداق۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، علی ابن ابی طالب مصداق۔ انما ولیکم اللہ کے اندر تیسری ولایت علی ابن ابی طالب۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، علی ابن ابی طالب۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ شب ہجرت بستر رسول خدا پر سو جاتے ہیں اور آیت نازل ہو جاتی ہیں، علی ابن ابی طالب مراد۔ یہاں پر کتنی آیات ہیں، 4 قسم کی آیات بیان کی گئی ہیں، کہا وہ جس میں علی ابن ابی طالب کا ذکر، وہ جس میں علی ابن ابی طالب اور اہل بیت کا ذکر، وہ جس میں علی ابن ابی طالب اور اصحاب باوفائے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور وہ آیات جس میں علی ابن ابی طالب اور اللہ کی رحمت سے دور ان کے دشمنوں کا ذکر۔ 300 آیت۔ پھر جاتے ہیں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار رسول خدا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی و قرآن مع الحق، من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ، یا علی تمہاری مثل میری وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ صلی اللہ علیہ نبی بعد ہی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہاں سے شروع کریں، کہاں تک لے کر جائیں؟ اپنے حالت رکوع میں انگوٹھی دیتے ہیں، آیت نازل ہو جاتی ہے، اور نہ فقط یہ بلکہ عملی طور پر اپنے وجود کے ہر کردار سے جو ہے بچپن سے لے کر آخر تک، اور آخر میں بھی کہاں پر جاتے ہیں؟
فزت برب القعبہ کی صدا مولا کائنات علی بن ابی طالب کی مسجد کوفہ سے جو ہے نا بلند ہوتی ہے. آیات قرآنی، احادیث رسول خدا، روایات، ہر جنگ میں علی ابن ابی طالب، حتیٰ یہ کہ نادی علی نمظر العجائب، پکار کر کہا کس کے لیے؟ علم و علم اس کو دوں گا جو حیدر قرار اور غیر فرار ہوگا. اور وہاں پر علم دیا کس کو دیا؟ علی ابن ابی طالب کو. اور نہ فقط یہ، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ لِلْكَاذِبِينَ. یہاں پر نفس رسول کے طور پر کون جا رہا ہے؟ آیت مباہلہ ہے، میدان میں کون ہے؟ سچوں کو لے کر جانا ہے، دنیا کو دکھانا ہے، مباہلہ کرنا ہے، اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بلاؤ نا ان کو، کہو کہ تم اپنی خواتین کو لاؤ، اپنے خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں. کون ہے نفس رسول؟ علی ابن ابی طالب. یہاں پر جو ہے وہ جو مولا کائنات کے، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، خدا نے کہا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو میرا حبیب دے لے لو. میرے حبیب نے دیا کیا ہے؟ 13 رجب کو خانہ کعبہ سے لا کے علی ہمیں دیا ہے. کیا کہنے، ہاتھوں کو بلند کر کے غدیر کے میدان میں کہا من کنتم مولاہ فہذا علی مولا. ہم نے جو کچھ لیا رسول سے لیا. علی ابن ابی طالب کے فضائل، وہ کہتے ہیں نا جی کہ پوری کائنات کا پانی سیاہی بن جائے، پوری کائنات کے درخت کلمے بن جائے، تب بھی اگر لکھنا شروع کرو تو لکھ نہیں پاؤ گے. اور مختصر سے وقت میں کیا کہہ سکتے ہیں. اور کیا کہنے، کس خوبصورتی سے آپ نے آغاز کیا. اور کیونکہ آج شب قدر ہے تو میں یہ کہوں گی، جیسا کہ حدیث پاک کا تذکرہ ہوا کہ امام علی علیہ السلام کا تذکرہ عبادت ہے، تو جو آج شب قدر کی جو پہلی طاق رات ہے اس کی عبادت کا آغاز اس مجلس، اس پروگرام کی صورت میں الحمدللہ ہو چکا ہے. اور مولا کائنات کی سب سے بڑی، مطلب ہر فضیلت ایک سے بڑھ کر ایک ہے، مگر ایک فضیلت میں سمجھتی ہوں ان ساری فضیلتوں کے اوپر بھاری ہے کہ ساری زندگی غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر جیے اور ایک ایک لمحہ ان کی اطاعت میں گزارا جس طرح سے گزارنے کا حق ہے. تو اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے. خواتین حضرات، ذکر امام علی علیہ السلام ہوگا. آپ بھی ہمیں ضرور کال کیجئے، شامل ہوئیے، اس عبادت کا ضرور حصہ بنیے. رکتے ہیں بریک کے لیے، واپس آئیں گے اور شب قدر کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ ہیں جی وسیع شاہ صاحب، نیڈز نو انٹروڈکشن، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ہوسٹ ہیں، بہترین انسان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیر سے آنے کی معذرت، معافی. ارے نو پرابلم، پلیز. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آج جس محفل، جس مجلس میں آپ کو بلایا گیا ہے وہ بزم علی علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. اور اس بزم میں گزرنے والا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت کا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ فضائل امام علی، یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر مومن کیا، ہر انسان کو عشق اگر ہوتا ہے تو وہ انسان ہونے کے قابل ہو جاتا ہے، کہلانے کے لائق کہلانا. ہاں، لائق، انسان ہونے کے لائق. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے ویسے علماء کرام آغاز ہو چکا گفتگو کا. میں تو ایک عام بالکل ایک طالب علم کی حیثیت سے جو سمجھتا ہوں، بات بنیادی وہی ہے جو سرکار نے فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین فیصلے کرنے والے جو ہیں وہ علی ہیں. بے شک یہ آقا کا ہمارے قول. اور ساری زندگی آپ دیکھیے جو حیات طیبہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، اس میں آپ دیکھیں بہت سارے جتنے محاسن ہیں ان کے وہ سارے ہی شاندار ہیں، سارے ہی عظیم ہیں. قابلیت دیکھیے، شجاعت دیکھیے، دیانت دیکھیے، وفا دیکھیے، مگر جو علمیت کا ان کا پہلو ہے خاص طور پہ، میں علماء کرام سے بھی یہ گزارش کروں گا، کل اپنے پروگرام میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ خاص طور پہ جو ان کی علمیت کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ نسبتاً ہم نے دیکھا ہے نسبتاً سوسائٹی میں کم ہو پاتی ہے، کم ہوتی ہے. مثلا نہج البلاغہ کو کل علماء کرام تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے علماء کرام تھے سارے، لیکن ان کا خیال تھا کہ نہج البلاغہ کو سبقاً پڑھنا چاہیے، اس قدر یہ اہم کتاب ہے. اور آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اندر اتنا بدلاؤ، اتنا ٹھہراؤ اور اتنی پازیٹیوٹی آ سکتی ہے. انسان کو سمجھنے کا عمل، سیاست کو کیسے آپ نے سمجھنا ہے، آپ نے ریاست کو کیسے سمجھنا ہے، آپ نے سماج کو کیسے سمجھنا ہے. تو وہ کتاب ایک ایسی ہے جو آپ کو انسان بناتی ہے، بشر کو انسان بناتی ہے. بہت سارے ہی پہلو جو ہیں وہ باکمال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، آج کے وقت کی ضرورت ہے. اچھا ایک بات شاہ صاحب نے کہی، میں اس کو ذرا آپ تک
کہنا چاہوں گی کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی کہ اہل سنت والجماعت، جبکہ جب سے میں ان محافل میں رہنا شروع ہوئی ہوں جتنی عقیدت اور محبت اور مودت اہل سنت والجماعت کے اندر پائی جاتی ہے امام علی کو لے کر، تو یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ اہل سنت والجماعت والے جو ہے وہ کہہ رہے تھے، جبکہ آپ سے زیادہ خوبصورت ذکر کون کرتا ہوگا مولا کا؟ اصل میں اہل سنت کی ایک تو وجہ یہ ہوگی کہنے کی کہ ان کی اس وقت پروگرام میں سارے انوائٹڈ گیسٹ اہل سنت صحیح۔ دوسری عمومی طور پر اہل سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے مولا علی سے محبت ذہن میں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کی شناخت اور پہچان ہی یہ ہے کہ وہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک اگر مولا علی سے محبت نکال دی جائے تو اہل سنت ہی نہیں رہتے۔ شاہ صاحب نے مولا علی کے علم مبارک کا تذکرہ کیا تو میرے ذہن میں ایک دو احادیث آ رہی ہیں، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ابن عساکر نے لکھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ سلونی عن السماوات سبحان اللہ فإنی اعلم بها من طرق الارض، تم لوگ مجھ سے آسمان کے بارے میں سوال کرو، کیا کہنے، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ بے شک۔ تو اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ ان کنت صادقا فأین جبرائیل، آپ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو یہ فرمائیے جبرائیل اس وقت کہاں ہیں؟ ٹھیک۔ فنظر الی السماوات، حضرت علی نے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی، دائیں بائیں دیکھا، پھر زمین کے دائیں بائیں دیکھا صحیح، تو کہیں حضرت جبرائیل موجود نہ پائے۔ ٹھیک۔ پھر ارشاد فرمایا اس وقت جبرائیل آسمان پر موجود نہیں ہے، زمین میں بھی دائیں بائیں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آسمان میں ہے نہیں، زمین میں بھی دائیں بائیں نہیں ہیں۔ صحیح۔ پھر آپ نے گھور کر سائل کو دیکھا اور فرمایا آسمانوں زمینوں میں تو موجود نہیں ہے لیکن میرے سامنے جبرائیل بیٹھا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، حضرت سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں علی اقدانا، صحیح، علی ہم سب میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے بے والا، شک بے شک۔ اور یہ فیضان تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دست انور کے مس ہونے کا جب آپ نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بناتے ہوئے دست اقدس مس فرمایا، صحیح، تو مولا علی نے اس سے قبل یہ عرض کی تھی حضور میں کیسے فیصلے کروں گا، صحیح، تو اس کے بعد ارشاد فرمایا ما شققت، جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مس کیا، بڑے سے بڑے پیچیدہ مغلق اور انتہائی مشکل فیصلے میں بھی مجھے ادنا سی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر ایک سوال ضمناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کا کہنا ہے کہ خدا ہمیں وہ روز نہ اس روز تک زندہ نہ رکھے کہ جب علی ہماری مشکل کشائی نہ فرمائیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ میں سمجھتی ہوں تاریخی جملہ کہ اگر امام علی نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو جاتا، یہ ان کی آپس میں جو محبت تھی یا جو آپس میں شفقت تھی اس کے حوالے سے کیا فرمائے گا؟ اس میں تو قرآن نے بھی مہر لگائی ہے رحماء بینہم، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آپس میں شیر و شکر اور محبت کرنے والے تھے۔ صحیح، بے شک۔ اس کے بعد کی ساری باتیں کچھ ہیں کہ جو ہم کوئی بات کریں ان شخصیات کے حوالے سے۔ دوسری بات جو آپ نے کال ذکر کیا یہ ایک موقع کا نہیں ہے، صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشادہ دلی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کی علمیت اور ان کے کمالات کا اعتراف کرنا دیکھیں کہ انہوں نے کبھی اس میں الادنا سی بھی پیچیدگی سے کام نہیں لیا، کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے کئی مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا جو میں اس کے عربی الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا ما عشت فی قوم لست فیہم یا ابا الحسن، سبحان اللہ، حضرت علی کے سامنے فرمایا کہ میں اس قوم میں رہنا ہی نہیں چاہتا جس میں آپ موجود نہ ہوں۔ اچھا، یہ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، یہ آج کا زمانہ دیکھیں، ہر علم والا دوسرے علم والے کو قبول نہیں کرتا، بالکل اس کو برداشت نہیں کرتا، بالکل نہیں برداشت، ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ظرف بہت بڑے ہیں، صحیح، لیکن ایسی باتیں بھی موجود ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ظرفی بھی تھی اور مولا علی کے کمالات کا اعتراف بھی تھا۔ بے شک۔
اچھا علامہ صاحب، ہم جس طرح سے شاہ صاحب نے کہا کہ علمی لحاظ سے امام علی کے جو اسپیکٹ ہے زندگی کا، اس حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں آغاز فضائل کا آج ادھر سے ہی اگر کیا جائے تو. اصل میں جیسے شاہ صاحب نے فرمایا نا، اور مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے، انہوں نے سارے علماء اہل سنت کو بلایا ہوا تھا، کوئی فرق نہیں ہوتا. صحیح. اگر یہ شیعہ علماء کو بلاتے تو میرا خیال ہے ہماری خوش تھوڑی سی یہ ہے کہ بلاتے نہیں ہیں. ہم لوگ مولا علی کی علمیت پر بڑی سیر اصل گفتگو کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ نہج البلاغہ جو ہے اول و آخر ہماری مجالس کا جو ہے نا وہ موضوع ہوتا ہے. بالکل. اچھا بات جو ہے نا میں چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا. ظاہر مولا کائنات علی بن ابی طالب کے حوالے سے آنا مدینۃ العلم والی بابھا، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب شاہ فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الف باب وافتحت من کل باب الف باب. مجھے رسول خدا نے 1000 باب سکھایا علم کو، اور میں نے ہر باب سے ہزار باب کھولا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہاں پر میں یہ بات عرض کروں گا، دیکھیں کوئی شیعہ سنی کا اختلاف نہیں ہے. بالکل صحیح. تمام تر جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اصحاب رسول خدا جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کی محبت اور ان کے لیے بغض کو ایمان اور نفاق کا کرائیٹیریا قرار دیتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جناب جس کے دل میں محبت ہوتی تھی اس کو مومن کہتے تھے، جو ان کے بغض رکھتا تھا وہ منافق. تو منافق تو ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے. اور جب رسول خدا کا فرمان ہو کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، جب جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والے اور یا ان کی محبت کا معیار ہوگا تو شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں ہے کیا، سلیمان منا اہل البیت. یہاں پر جو ہے نا مولا کائنات نے سلیمان سے کہا تھا کہ سلیمان درجات ہوتے ہیں معرفت کے، اور تم 10ویں درجے پر ہو. ہر کسی کا اپنا درجہ ہے معرفت کا. ہم اپنے درجے پر جا کر سمجھتے ہیں، ہاں کامل تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. حضرت سلیمان کا بڑا مشہور واقعہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ سلمان محفل رسول خدا سے باہر نکلے، کسی نے پوچھا اندر کون بیٹھا، کہا میں نہیں جانتا. وہ اندر گئے تو دیکھا تو مولا کائنات علی بن ابی طالب رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سلیمان جھوٹ بولتا ہے. کہا بلاؤ اسے. کہا سلیمان ابھی تم یہاں سے اٹھ کر گئے تھے اور ہم نے پوچھا اندر کون بیٹھا اور تم نے کہا میں نہیں جانتا، تو کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی کا تو فرمان ہے کہ مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے اور علی کے، اور اللہ کو کامل کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے، اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے. تو کہا نہ میں خدا ہوں، نہ میں رسول ہوں، نہ میں علی ہوں. تو میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ کامل معرفت نہیں ہو سکتی، لیکن ہاں کیا ہے، درجات ہیں. اچھا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جہاں پر جا کر اختلاف ہوتے ہیں نا، اور جو ہمارا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے بھی ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں. صحیح. ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں. اور یقیناً جو ہمارا کرائیٹیریا ہے، میں ایک بات یہاں پر واضح کرتا چلوں، پہلے جا کر دیکھیں نا پوری انسانی کائنات، ہم گئے خدا کی بارگاہ میں، یا اللہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. خدا نے ہمیں رسول کا در دکھایا، ہم رسول کے در پر گئے ہیں. اللہ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. خداوند متعال نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ. خداوند متعال نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہم رسول خدا کی بارگاہ میں اللہ کے حکم پر، اللہ کی فرمائش پر، اللہ کے کہنے پر، اللہ کے دکھانے پر گئے ہیں. اور جب رسول کی بارگاہ میں گئے تو رسول نے کیا دیا ہے؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب ہم نے رسول سے لیے. بی بی فاطمہ کے در پہ جا کے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ کا سلام کرتے ہیں. فاطمہ زہرا سلام علیہ رسول خدا سے لی. شجاعت امام علی کے حوالے سے ذرا علامہ صاحب آ جائیے. دیکھیں مولا کائنات علی بن ابی طالب کے جو فضائل ہیں نا وہ کمال تک ہیں. جو بھی فضیلت ہے ان کی شجاعت کو لو تو اس شعر سے میں اس کا آغاز کروں گا، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. یعنی آپ دیکھیے کہ شجاعت علی، اسد اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ بدر میں ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جتنا تمام تر مسلمانوں نے مل کر کفار کو واصل جہنم کیا تھا، تنہا علی کی تلوار نے کیا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ مالک اشتر کے ساتھ ایک مرتبہ مولا کائنات کی شجاعت کی حد دیکھیں نا. ایک مرتبہ مالک اشتر جو ہے نا مولا علی سے کہتے ہیں کہ یا علی آج آپ کی تلوار اور میری تلوار برابر ہو گئی، جتنے آپ نے واصل جہنم کی اتنی میں نے کی ہے. تو مولا نے دیکھ کر کہا کہ مالک اشتر تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. کہا مولا فرق کیا ہے؟ کہا تیری تلوار جو سامنے ہے اس پہ چلتی ہے، میں 7 نسلیں دیکھ کے چلاتا ہوں. اگر ان میں سے کوئی صاحب ایمان آنے والا ہو تو میری تلوار اس پر نہیں چلتی. شجاعت تھی، ساتھ میں علم بھی تھا. شجاعت تھی، ساتھ میں تقوی بھی تھا. شجاعت تھی، ساتھ میں حکمت بھی تھی. شجاعت تھی، ساتھ میں صبر بھی تھا. شجاعت تھی اور ساتھ کے اندر جو ہے نا وہ فصاحت و بلاغت کے بادشاہ بھی تھے. نہج البلاغہ کے اندر مکتوب کو اٹھا کر دیکھیے، کلمات قصار کو اٹھا کر دیکھیے. حتیٰ یونیسف کے اندر جو ہے نا یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے جو گورنر کے نام خط لکھا ہے اس کو پڑھ لو. عراق پر جب انویڈ ہوا نا امریکنز نے کیا تو انہوں نے کہا کہ تم ہماری بات کیوں نہیں مانتے، ہم تمہیں ڈیموکریسی سکھانے آئے ہیں. انہوں نے کہا 1400 سال پہلے علی نے ہمیں بتا دیا تھا کہ حکمرانی کیسے کرنی ہے، ہمیں سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. بہت کچھ. جی مفتی صاحب نہج البلاغہ علمیت کے حوالے یہاں پر ایک بڑا اہم
موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. غیر مسلم اور جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں، جانتی ہیں کہ مسلم امہ کے رعب اور اس کی ہیبت کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کا آپس میں انتشار، بڑا اہم بات لڑایا جائے. اور اسی کے ذریعے سے آج تک امت مسلمہ پر وہ غالب ہیں، حکمرانی کر رہے ہیں، اپنی انگلیوں پر ہمیں نچا رہے ہیں. بالکل درست کر. آج اگر امت مسلمہ غیر مسلموں کے سامنے اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ سارے جتنے فرقے ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، سب کے سب ایک بات پر اتفاق کر لیں. بہت اچھی بات. اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں، خوبصورت میسج، کسی کی بے ادبی اور احترام بالکل یہ تو بیسک بات ہے، اور احترام کو ملحوظ رکھا بیسک بات ہے. ہوتا کیا ہے تو ان کا آپس میں بہت باہمی احترام تھا. جی بالکل بہت باہمی احترام تھا. اور میں صرف آپ کی اجازت سے جو علامہ صاحب نے بات کی، میں بعض اوقات جیسے کچھ احباب میں اگر کہیں کوئی اختلاف ہو کسی نوعیت کا، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ جن کو مانتے ہیں اگر ان کی مان لیں، وہی جو انہوں نے بات کی، جن کو مانتے ہیں اگر ان کی مان لیں تو کبھی آپ ان ہستیوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہستیوں کا آپس میں بہت باہمی احترام تھا. اور اگر آپ ان کی مانیں گے تو کبھی آپ کو یہ درس نہیں ملے گا کہ ایسی کسی ہستی کے ساتھ آپ کوئی ایسے الفاظ ادا کریں جو ان ہستی کو ناگوار. اچھا میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات رکھ کریں، مفتی صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے اور خدا کرے کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. الہی آمین. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں. کلیریفیکیشن یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، ہمارے مجتہدین سے لے کر، ہمارے علماء سے لے کر، ہمارے عام افراد تک جو ہیں، کوئی بھی مقدس ہستیوں کی اپنے ہوں یا دوسرے توہین نہیں کرتے. بے شک. لیکن اگر کچھ جوہلا کا گروپ ہے، اگر کچھ جوہلا کا ٹولہ ہے جو دونوں طرف ہے، ان کو آپ جنرلائز کر کے جو ہے کسی کے لیے پرسپشن نہیں کرتے. یہ میں بات عظمت سیدنا خامنہی کا فتویٰ موجود ہے اس حوالے سے. یہ بات قابل تحسین بھی ہے، خوشائن بھی ہے. اور میں درخواست کروں گا تمام مکاتب فکر سے، آپ بس اس اصول کو اپنا لیجئے. انبیاء کرام، صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت اعظام اور اولیاء کرام، اسی طرح مقدس جگہیں، سب کا سب احترام کریں. کوئی اس کے بارے میں منفی پوائنٹ آف ویو پیش نہ کرے، توہین نہ کرے ان کی، نہ توہین کرے، نہ تاقی کرے، اور نہ ہی ایسا زہریلا لٹریچر بازار میں لائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرقہ وارانہ تصادم ہے یہ ختم ہوئے گا اور ہم ایک جگہ پر جمع. علامہ صاحب کی بات بڑی صحیح ہے کہ جو کچھ چند جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلتا ہے اور پھر اس میں سارے اس کا شکار ہوتے ہیں. لیکن اختلاف رائے جو ہے وہ ہوتا ہے اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر میرے پاس تاریخ جو ہے کہ دوسرے پاس ایک ہے. توہین جو ہے نا اس کی تو کبھی کسی نے اجازت دی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے. اور وہ بڑی خوبصورت ایک علامہ صاحب، ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے جملہ بولا، انہوں نے کہا یہ انسان کی ریلیجس ترجیحات ہوتی ہیں، ان کو ڈفرینسز بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ آپ کی اپنی ترجیح. اور بعض اوقات تباہ کا بھی ہوتا ہے. ویسے کچھ لوگوں کو شجاعت جو ہے وہ زیادہ اپیل کرتی ہے، کچھ لوگوں کو دیانت زیادہ اپیل کرتی ہے، کچھ لوگوں کو امانت زیادہ اپیل کرتی ہے، کچھ لوگوں کو علم زیادہ اپیل کرتا ہے. تو جتنی یہ مقدس شخصیات ہیں ان کے اندر بیشتر میں تمام خصوصیات تھیں، مگر کسی خصوصیت میں کوئی بعض اوقات دوسرے سے پڑھا ہوا بھی تھا. تو آپ اپنی تباہ کے مطابق بھی پھر اس طرف آپ علمیت کا تذکرہ آپ نے کیا. نہج البلاغہ یقیناً آپ پڑھتے ہوں گے، کچھ مجھے اس کے اندر سے کچھ ایسی چیز جو آپ کو بڑی مجھے دیکھیے اصل میں بے شمار نہج البلاغہ تو دیکھیے جیسے اس کے جو نثر ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ کے جو خطبات ہیں پھر دیگر آپ کی وہ چیزیں ہیں، لیکن وہ ایسے لگتا ہے جیسے شعر کی فارم میں ہے. آپ کو پورے کے پورے جو لائنیں ہیں وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ اس کو اپنی زندگی پہ بھی آپ یعنی کہ آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. آپ کے ریلیشن شپس کیسے ہونے ہیں، سماج کے ساتھ کیسے ہونے ہیں، ریاست کے ساتھ کیسے ہونے ہیں، فرد کے ساتھ کیسے ہونے ہیں، فرد کو پہچاننا کیسے ہے، آپ نے کیسے درگزر سے کام لینا ہے، آپ نے کیسے حکمت سے کام لینا ہے. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ حکمت اور فصاحت اور بلاغت کی بہترین وہ کتاب ہے، تو اس کو ضرور وہ کرنا چاہیے. ایک چیز جو دیکھیے ابھی بات کر رہے تھے نا حضرت کہ شجاعت ہے مگر حکمت کے ساتھ ہے، شجاعت ہے مگر علم کے ساتھ ہے. آخری فیصلہ میں تو چونکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کروں گا، میں تو استاد دین کا اسکالر بھی نہیں ہوں، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے جتنی اجازت ہے اور جتنا پڑھنا بھی چاہیے ہر آدمی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ کچھ موقع ملتا رہتا ہے علماء کرام سے تو ان سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آخری فیصلہ جو حضرت علی نے کیا وہ کیا تھا؟ میرے نزدیک آخری فیصلہ وہ تھا کہ جب آپ پر خنجر کے وار کیے گئے ہیں تو آخری فیصلہ آپ نے اس وقت کیا، اور وہ کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ میں ابھی حیات ہوں
اور جب تک یعنی کہ جب تک میں حیات ہوں تب تک اس کے ساتھ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، چونکہ عین ممکن تھا کہ آپ یعنی کہ اس وار کو دودھ لے کر آئے تھے وہ پیش کر دیا، اس کے بعد وہ پیش کر دیا، یہ آخری فیصلہ یہ آپ اندازہ کیجئے، اور پھر یہ کہا گیا کہ ایک ضربت مجھے لگی ہے اور ایک ہی لگانا، ایک ہی ضربت پھر کہا کہ مسئلہ نہیں کرنا اس کا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو آخری فیصلہ کیا وہ بھی کتنے شعور کی حالت میں، کتنی حکمت کی حالت میں، اور کتنا کمپوز رہ کے کتنے صبر کے ساتھ کیا۔ تو شجاعت جو ہے اور دیانت، شجاعت اور جتنی خصوصیات تھی شخصیت کی وہ آخری وقت تک، جبکہ انسان، اور اس وقت آپ اندازہ کیجئے کہ جو امت کا کیا عالم ہوگا، جوش کا، جذبے کا، اہل بیت کا کیا عالم ہوگا، مگر اس کے باوجود آپ نے جسے کہیے کہ غصے کو کسی وقت بھی حاوی نہیں ہونے دیا۔ اور اس قسم کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، وہاں بھی ملتی ہیں جب کسی نے آپ کے ساتھ گستاخی کی تو آپ اس کی عمر ابن عبد ود جو ہے اتر گئے، جب بالکل گرا لیا تھا، جنگ صفین کا بھی ایک واقعہ ہے اس میں بھی ایک اور چیز ہے، وہی بات ہے کہ شجاعت جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے۔ دوبارہ وہ شخص سامنے آیا، یہ کم بیان کیا جاتا ہے، جب دوبارہ شخص سامنے آیا تو اسے تہ تیغ کر دیا، کیونکہ اب اس نے گستاخی نہیں کی تھی، اب ایسا کوئی امر جو تھا وہ مانے نہیں تھا کہ اچھا اس میں میری ذات کا بھی کوئی شامل کیا کہنے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو بیلنس کریٹ کرنا ہے، جذبات کا بھی بیلنس ہے، لیکن پتہ آپ ذاتی جذبات، ذاتی نوعیت کے جذبات تو ہیں ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، جب دوبارہ آیا چونکہ اب اس نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی تو اسے تہ تیغ کر دیا۔ تو جو ریشنلزم ہے، جو پریگمیٹزم ہے، وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ بہت خوبصورت بات، مختلف پہلو امام علی علیہ السلام کی زندگی کے، صبر کے حوالے سے بات ہوئی، شجاعت کے حوالے سے بات ہوئی، علمیت کے حوالے سے بات ہوئی۔ امام علی علیہ السلام کی ذات میں ہمیں ہر وہ صفت، ہر وہ وصف نظر آتا ہے جس کو جاننا، اور جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ان کو ماننا اہم تو ہے، مگر ان کی ماننا جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیں آج یہی فیصلہ بھی کرنا ہے اور عہد بھی کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے اپنی زندگیوں کو بس بہتر کریں، کیونکہ ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہی اس لیے ہے تاکہ ہم ان کی سیرت پاک سے اپنی زندگی میں سیکھ سکیں اور بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ رکنا ہے ایک وقفے کے لیے، انشاءاللہ واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، کچھ کالرز بھی ہوں گے آفٹر دی بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وسیع شاہ صاحب، رمضان المبارک جو ہے اس کی رحمتیں برکتوں سے آپ مستفید ہو رہے ہوں گے، کیسا گزرتا ہے رمضان نارمل؟ میں دیکھیے میں پتہ نہیں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ روزے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو عام آدمی کی جو بھوک ہے، پیاس ہے، اس کا جب تک آپ کو احساس نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کسر جو ہے رہ گئی ہے۔ میں اس مرتبہ کچھ روزے میرے نہیں ہو پائے، لیکن جب میں روزہ جس دن، جی ہاں بس کچھ ایسی کچھ ہوتا، لیکن جس دن میرا روزہ ہوتا ہے اس دن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پھر فجر کے بعد اگر آپ صبح 1-8 گھنٹہ آرام کر لیں تو کر لیں، لیکن پھر سوئیں نہ آپ، اور پھر یہ ہے کہ پورے دن آپ ایک عضو کارآمد کی طرح آپ اپنا سوسائٹی کا حصہ بنیں اور پوری طریقے سے آپ کام کریں۔ تو پھر آپ باقاعدہ کام کرتے ہیں؟ جی ہاں، پورا آپ پڑھیں، کام جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ نارملی 12-1-2 بجے لوگ میں یہ بات کی اس لیے کہ مجھے یہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، میں نہیں سمجھ پاتا کہ جب آپ سحر کہا کہ آپ سو جاتے ہیں پھر آپ 2 بجے اٹھتے ہیں، اس میں بھی لیٹ کرتے ہیں کہ بس ظہر اور عصر ایک ہی وضو میں پڑھ لوں اس طریقے سے، اور پھر وہ 3-3.5 گھنٹے کا آپ روزہ رکھتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا ماشاءاللہ بڑے اچھے ٹھنڈے روزے گزر رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھیے نا کہ ذرا اس روزے کے بارے میں ان کی جی، یہ اس حوالے سے بھی ہم ضرور بات کر لیتے، تو آپ اچھے طریقے سے آپ حق ادا کر رہے ہیں اس بارے میں، اس حوالے سے، اور میں ہاں جی 2 مختلف شخصیات کے حوالے سے اس کا جواب مختلف ہے۔ اچھا، ایک بادشاہ تھا بہت ظالم، ٹھیک، شیخ سعدی گلستان میں لکھتے ہیں کہ اس نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میرے لیے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ صحیح، تو آپ نے فرمایا تو سارا دن سویا رہے گا، جس سے کیونکہ تو سویا رہے گا لوگوں کو ایذا پہنچنی ہے، سے بچے رہیں گے۔ مطلب آپ سوچ لیں کہ اس کی شخصیت کیسی ہوگی کہ جس کا سونا ہی بہتر ہے، اس کا سونا بہتر، اور جو آدمی اس طرح کا نہیں ہے، نارمل آدمی ہے، اس کی شخصیت سے مظلوم مخلوق کو کوئی ایذا نہیں پہنچتی، تو اسے چاہیے کہ اپنے وقت کو مختلف امور میں جو دنیا اور دین کی بہتری کے لیے صرف کرے۔ صحیح، صرف سونا ہی نہیں ہوتا، دیکھیں روزے دار کے بارے میں تو حضور نے ارشاد فرمایا الصائم یسبح اذا سبحان اللہ جی،
روزے دار کی ہڈیاں بھی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں. بہت اچھی بات. اگرچہ وہ دکان پہ اپنا کام کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, اپنی فیلڈ میں ورکنگ کر رہا ہے, لیکن اس کا جسم بھی عبادت میں مصروف ہے. بالکل. مفتی صاحب, شب قدر طاق رات پہلی ہے, اس حوالے سے اس کی فضیلت, اہمیت اور کچھ ایسی عبادات جو آج سے ہم آغاز کریں. رمضان شریف کی آخری جو طاق راتیں ہیں عشرے کی, اس میں سے کوئی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے. بے شک آج کی رات بھی ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا, التمسوها فی العشرۃ الاخیرہ, اس کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں تلاش کرو. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو آج پہلی طاق رات ہے, ممکن ہے کہ یہی شب قدر ہو. بے شک, بے تو شک. کوشش کریں کہ تمام طاق راتوں میں قیام کریں, عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک فضیلت سن لیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ. حضور نے فرمایا جس نے رمضان لیلۃ القدر کو ایمان کی حالت میں, ثواب کی نیت سے, یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے قیام کیا, عبادت کی, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو لیلۃ القدر سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا. یہ پا لینا سمجھ لیجئے زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہوگی. بالکل صحیح. اس کا آسان طریقہ یہ ہے, حدیثی میں فرمایا گا جس نے عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ رمضان شریف کی اب آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں عشاء اور فجر کا خصوصی اہتمام کریں با جماعت, تاکہ پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے. دوسرا یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد تراویح پڑھ کر سو جائیں. ٹھیک. اور کوشش کریں کہ سحری سے آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں. ٹھیک ہے, یعنی تہجد پڑھ لیں, تہجد پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, درود پاک پڑھیں, اور زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں صرف کریں. دعا کریں. صحیح. کیونکہ یہ رات خصوصی طور پر دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے, ملائکہ کی آمد کی رات ہے. حضرت جبریل جلوس کی شکل میں آ کر مسلمانوں سے ہاتھ ملاتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بڑی سعادت ہوگی. میں علامہ صاحب سے بھی سوال پوچھنا دعا کے لیے, تو وہ کر دیں پھر میں نماز کے دوران اگر اس طرح کے وسوسے اور نیگیٹو خیالات آئے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد آپ دائیں طرف منہ کر کے 3 دفعہ تھو کریں. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں دھتکارنا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم. یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے 3 دفعہ دھتکاریں, اور دایاں ہاتھ اٹھا کر بائیں کے اوپر اس طرح 3 دفعہ آپ نے مارنا ہے. ٹھیک ہے. اس عمل کو حدیث میں فرمایا گیا ایسے جیسے آپ نے شیطان کو خنجر سے کاٹ کے رکھ دیا. ایکسلنٹ. یہ جس کی بہت سخت ضرورت ہے, یہ تو ہمیں اکثر کرتے رہنا چاہیے یہ عمل. علامہ صاحب, ایک تو فضیلت, اور آج کیونکہ شب مولا کی شہادت کی شب بھی ہے, تو اس حوالے سے بھی اس کی فضیلت بھی بیان کیجیے, اور عبادات اور کیا اعمال ہیں جو آج انجام دیں. اچھا, سب سے پہلے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. وہ جو سونے کے متعلق آپ نے بات کی تھی, نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے بنام خطبہ شعبانیہ, جس میں انہوں نے آخری جمعے کے اندر ماہ مبارک رمضان کی فضیلت, اس کے اعمال اور اس کے اندر جو ہمیں کرنا چاہیے پورا جامع اور معنی. اس میں جو ہے نا وہ ایک جملہ ملتا ہے نبی پاک کا, انفاسکم فیہ تسبیح, نومکم فیہ عبادہ, عملکم فیہ مقبولہ, دعاؤکم فیہ مستجاب. فرمایا کہ روزے دار کی صرف بات نہیں ہے, جو مہمان پروردگار ہیں, سانس لینا تسبیح پروردگار, سو جانا عبادت خدا شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی. اور تمہارا ہر عمل قبول ہوتا ہے, تمہاری دعا مستجاب ہوتا ہے. رات کو سونا ہی ہوگا. تو اس میں جو ہے نا وہ سونا جو ہے نا وہ عبادت ہے, چاہے دن کو سو چاہے رات کا. ابھی آپ نے کہا کہ اختلاف کی اجازت ہے. جی بالکل. رسول خدا کا فرمان ہے. نہیں, اس سے تو نہیں کر سکتے, لیکن میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں. جب آقا نے فرما دیا پھر تو کوئی اس میں لیکن روزہ مراد قطن نہیں ہے, یہ میں آپ ہر وقت سوتے رہے. میں کہہ رہا ہوں یہ وضاحت فرما دیجئے, ورنہ جس وقت وہ سوئے گا وہ عبادت, ورنہ مومنین یہی مطلب لیں گے اس سے. لیکن جو آپ نے فرمایا نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استغفر اللہ ربی و توب الیہ, اگر کوئی دن کو سو جاتا ہے, اس کی روٹین رات کو جاگنا ہے, تو وہ اس کو بھی ہم کریٹیسائز نہیں کر سکتے. چلیے یہاں پر میں اپنے لیے بھی ایک سوال پوچھ لیتی ہوں. مثلا مجھے شو کرنا ہوتا ہے, تو میں ساری رات جاگ کے اس سارا دن آپ نے 12 بجے
سونا تو کوئی اشکال نہیں ہے، کام کی نوعیت ہو گئی نا، لیکن اگر کام کی نوعیت نہیں ہے، آپ اپنی سہل پسندی کی وجہ سے اگر آپ یہ وہ تو پھر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے نا سر، ٹھیک وہ ہم تو جنرلائز نہیں کر سکتے. میں نے اس وقت یہ قطعی نہیں کہا تھا کہ سب یہ کریں، میں نے تو آپ کو اپنی تباہ کی بات. مگر وسیع شاہ صاحب جو آپ کر رہے ہیں نا، جس نیت سے کر رہے ہیں آپ، اللہ کی ذات آپ کو اس کے درجات میں بلندی عطا فرمائے گی نا، کہ وہی جو ہم بات ہی درجات کی ہم نے. میں اللہ سے ایک اور بتا دوں کہ اگر سوتا رہوں میں تو مجھے بخدا روزہ فیل ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میں ایسا کرتا ہوں، جس دن بھی ایسا کروں، اس دن مجھے تقریباً ظہر کے بعد سے یہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ روزہ کیا ہے. اور پھر میرے خیال میں علامہ صاحب اس بات سے اختلاف نہیں کریں گے کہ جو آدمی جاگ کر دوسروں کو فراڈ کرے، ان کا مال کھائے، اس سے بہتر ہے کہ پہنچائے، اس سے بہتر ہے وہ وہی والی بات جو آپ نے پہلے کی. اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، تو چونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اپنی، یہ بھی بڑی میں میں نے صرف اپنی اس کی بات کی. اچھا حتیٰ جو ہے نا شب قدر کے حوالے سے، اب ذرا بڑی لمبی تفاصیل ہیں اس کی، لیکن میں اس کو جلدی سے جو ہے نا، ایک حدیث ہے جسے کہتے ہیں حدیث ما بلغ. اچھا، حدیث ما بلغ. اگر کوئی شخص آ کر آپ کو کہے کہ کسی بھی رات میں، صرف شب قدر کی بات نہیں، کسی بھی رات میں، کہ آج کی رات 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، اور آپ نے اس کی بات مان کے 2 رکعت نماز قربت اللہ، اس لالچ میں، اس نیت میں کہ آج رات 1,00,000 کا ثواب ملے گا، پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ حدیث غلط تھی، تو فرمایا کہ خدا کہتا ہے چونکہ تو نے اس نیت سے پڑھی تھی، میں تجھے 1,00,000 کا ثواب دوں گا. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر طاق راتوں کی ہر رات کو ہم اس نیت سے عمال کریں کہ یہ شب قدر ہے، تو ہم تو خود اپنے طور پر اس حدیث کے تحت ہر شب کو شب قدر بنا سکتے ہیں. وہ ایک شب تو ہے ہی ہے، ہر شب میں جو ہے نا طاق راتوں کے اندر شب قدر کا ثواب ملے گا، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے. اچھا جہاں تک مفتی صاحب نے جو ہے نا وہ بہت اچھا فارمولہ بتایا، بڑی اچھی بات ہے. جو اعمال ہے نا اس کے اندر کیا 3-4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ بڑی بابرکت رات ہے جس میں قرآن پروردگار نے نازل کیا 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے نا وہ ما ادراک ما لیلۃ القدر کہا کہ یہاں پر 2 ہے. اگر ما استفہامیہ تو اس کا مطلب ہے تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر ہے، اور اگر ما ناہیہ ہو تو اس کا مطلب تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا، جتنی کہ ہم نے تمہیں بتا دیا. اس رات کے اندر غسل کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، 7 دفعہ سورہ الحمد کے بعد قل هو اللہ کے ساتھ، اور استغفر اللہ واسأل توبہ تسبیح کرنی ہوتی ہے 70 مرتبہ. اس کے بعد 100 رکعت نماز ہے، اور مین چیز جو ہے نا وہ کیا ہے، شب احیا. صحیح کہا آج کی رات جاگ کر گزارو. اچھا جاگنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری رات انسان صرف قرآن پڑھے، ساری رات صرف نماز پڑھے، ساری رات مصلی پر بیٹھا رہے. خدمت خلق کرنا بھی ثواب ہے، مطالعہ کرنا بھی ثواب ہے، سوال و جواب بھی ثواب ہے. اگر میں یہاں پر آ کر بیٹھ کر ٹی وی پر کسی پروگرام کرتا ہوں 3 گھنٹے کے لیے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے. یعنی دوسرے معنوں میں آپ نے رات کو جاگ کر عبادت کرنی، اور عبادت کی کوئی خاص فقط قسم نہیں ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے، بلکہ بہت ساری اور بھی عبادت ہوتی ہے جس کا ثواب ہے. تو شب قدر بیسیکلی قرآن سے مانوس ہونا، پروردگار کا شکر ادا، اور سب سے بڑھ کر اصل جو ہے نا وہ کیا ہے، رب کی بارگاہ میں مناجات کرنا. پروردگار میں گناہگار، میں خطا کار، پروردگار میرا نفس مجھ پہ غالب، تیرے دشمن نے مجھے دھوکہ دیا، شیطان نے، میرے مالک میں ضعیف ہوں، آج تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، مجھے قوی کر دے، مجھے پاک و پاکیزہ کر دے، میرے روحانی لباس سے داغ و دبے دور کر دے، میرے وجود سے جو نحوست کی بدبو ہے، گناہوں کے جو اثرات اس کو ختم کر دے، تاکہ انسان تر و تازہ ہو کر جو ہے نا اس رات سے نکلے اور پھر فیوز و برکات کے ساتھ ایک مفید معاشرے کے اندر انسان تشکیل دے. بہت ہی خوبصورت پیغام علامہ صاحب آپ نے فرمایا. اور سب سے اہم چیز جو ہے آج کے رات کے حوالے سے وہ یہ کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کو مخلصی سے، خالصتاً اللہ کی قربت کے لیے اور اس سے محبت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ضرور انجام دیجیے. رکیں گے بریک کے لیے، واپس آئیں گے انشاءاللہ. ہماری لاسٹ نشست ہوگی، اس میں کچھ پیغامات ہوں گے اور کچھ فائنل آپ کو دیے جائیں گے پیغام انشاءاللہ. ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے
جس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد، اس کے ہیں مولا علی۔ اور جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی، ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی، جس کے ہیں مولا محمد، اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد، اس کے ہیں مولا علی۔ اور بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا، ہے زمانے کا یہ نعرہ، ہے زمانے کا یہ نعرہ، لا فتح الا علی، جس کے ہیں مولا محمد، اس کے ہیں مولا علی۔ اور جان نثاران محمد کے کئی القاب ہیں، جان نثاران محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، جس کے ہیں مولا محمد، اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد، اس کے ہیں مولا علی۔ اور جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد، اس کے ہیں مولا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد، اس کے ہیں مولا علی۔ سبحان اللہ ذیشان بھائی، رزق معرفت عطا ہو آپ کو، اور ساقی کوثر کے ہاتھوں سے آپ کو جام نصیب ہوں، یہ میری دل سے دعا ہے آپ کے لیے۔
آپ کے لیے کیا کہنے، کیا کہنے. من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. خواتین و حضرات، کچھ تھوڑا سا حصہ میں بھی اپنا ڈالنا چاہوں گی کہ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر علی سے مجھے محبت ہے، خدا کا شکر علی سے مجھے محبت ہے، جسے نبی نے ہے چاہا وہ میری چاہت ہے، غذا بغیر میں زندہ رہوں بہت مشکل، علی کا ذکر میری روح کی ضرورت ہے، میں سانس بھی نہیں لیتی علی علی کے بغیر، میں سانس بھی نہیں لیتی علی علی کے بغیر، یہی وظیفہ ہے میرا، یہی تو عادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وظیفے کے ساتھ اور اسی ورد کے ساتھ ہماری جان جو ہے وہ نکلے اور انشاءاللہ باعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. جی آخر میں وقت ذرا کیونکہ محدود ہے مگر پھر بھی آپ آئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے نعتیہ کچھ کلام سنا جائے اور آخر میں کچھ کہنا بھی چاہیں آپ؟ میں ضرور اسی نظم کی شکل میں بسم اللہ. میں اور چونکہ یہاں علماء حضرات بیٹھے ہیں، یہ ہے تو نظم کا فارمیٹ لیکن بنیادی طور پہ نعتیہ ہی نظم ہے، کیونکہ سرکار کی جو سیرت ہے، سیرت کے مختلف واقعات جو ہیں وہ پروئے ہوئے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. یہ بھی ایک تاریخی اسلامی واقعے سے آیا ہے. کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے، کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے. شکریہ. وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے. کہیں بارش میں کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کہیں ہم آیتوں کا ترجمہ ہے جی ہاں، کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت. جی ہاں، پردہ ڈالو خدا تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، یہ سکیمز کے لیے نہیں ہے، یہ نجی معاملات کے لیے. بے شک. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے، فتح مکہ کے موقع پر ایک واقعہ ایسا ملتا ہے. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے. اور کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے. کسی کے درد سہلانا، کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا محبت ہے. آخری لائن ہے کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے محبت ہے، عبادت ہے، محبت ہے، عبادت ہے. کیا کہنے وسیع شاہ صاحب. ہر لائن میں ایک سبق اور ہر چیز یہ وہی ہے جو آج ہماری زندگی میں مسنگ ہے انفارچونیٹلی. محبتیں لوگوں کے جو سامنے والا شخص ہوتا ہے اس کے مزاج کو بدل دیتی ہیں. اور ہم جب یہ اہل بیت کا گھرانہ دیکھتے ہیں، خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں تو ہمیں محبتیں ہی نظر آتی ہیں اور وہ محبت ہی کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ کس محبت کے حوالے سے ذرا کوئی ویسے بھی بات کہہ دیں کچھ لوگوں کو جو آج نفرتیں اور عجیب قسم کے ہم انتشار کا شکار ہیں، اس کچھ کس طرح سے بدلی جاتی ہے زندگی محبت سے؟ دیکھیے میرا یہ ماننا بغیر یہ اپنی میں ذاتی بات کروں، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیرت ہے، سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں بے شک تو آپ کی زندگی جو ہے، مثال کے طور پہ یہ آپ کو سیرت بتائے گی کہ اگر ایک صحابی نے یا کسی نے ایک چڑیا کے بچوں کو اگر گھونسلے سے جدا کر دیا
تو سرکار کتنا خفا ہوئے اور پھر سرکار نے کیا حکم صادر فرمایا کہ جاؤ اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر آئے. یہ سیرت آپ کو بتائے گی. یہ سیرت آپ کو بتائے گی کہ ایک شخص جو ہے جب وہ آیا اور اس کا بچہ نہیں مل رہا تھا اور اچانک کسی نے آ کر خبر دی اور وہ جانے لگا کہ میرا بچہ کسی جگہ ہوگا, تو جو سینسٹیوٹی ہے ہیومن سائیکی کی, یہ آپ کو صرف سیرت بتائے گی. تو آپ نے فرمایا, آپ نے کہا جا کے وہاں ایک دم سے اسے جوش میں جو کہ تھوڑی دیر بعد تمہیں ملے گا, جذبات میں گلے نہ لگا لینا, وہاں اور بھی یتامہ ہو سکتے ہیں, پتہ نہیں ان کے دلوں پر کیا بھی. تو یہ جو سینسٹیوٹی ہے یہ آپ کو سیرت بتائے گی, قرآن بتائے گا, اور خاص طور پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیرت بتائے گی. تو سیرت اگر آپ پڑھیں بے شمار, یعنی کہ سیرت کی بہت سارے بڑے بڑے اچھی, مجھے یاد ہے کہ میں 11ویں یا 12ویں جماعت میں تھا, تب میرے پاس کم از کم 8-9 سیرت کی کتب میں پڑھ چکا تھا, کم از کم. اور وہ سارے کے سارے ہی خیر ہے. وہ آپ کو انسان بناتی ہے, انسان سے محبت کرنا سکھاتی ہے, وہ آپ کو درگزر کرنا سکھائے گی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ آپ کو زندگی, آپ کو پریگمیٹزم سکھائے گی. سیرت جو ہے وہ آپ کو اس سے آگے کی چیز جو ہے انسانیت سکھائے گی. بہت اچھی گفتگو. اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کسی کے چہرے پہ اس کی تعریف کروں, مگر یو آر ون آف دا ڈیفینیٹلی فائنسٹ پیپل آئی ایور میٹ. اور اچھی بات اس کی کیا ہے کہ آپ کو اپنے رشتوں کو نبھانا, مطلب جس طرح سے آپ کی بیگم کے ساتھ یا جو آپ کا اپنا گھریلو ریلیشن شپ ہے, اس سے انسان کی انسانیت کا اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے. اللہ یہ بھی جو آپ فرمائیں یہ بھی سیرت بنائے گی کہ ہماری ماؤں کے ساتھ ہمارے آقا کا کیا سلوک تھا, یہ بھی آپ کو سیرت بہت احترام. جی ویسے شاہ صاحب اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے, اور آپ کو وہ ہماری نانو ایک دعا دیا کرتی ہیں عرشوں کے باغ لگائے, تو اللہ کی ذات بہت بہت خوشیاں آپ کی زندگی میں ہو. جی میں ایک چھوٹی سی بات کر سکتا ہوں؟ جی چھوٹی سی نہیں, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک. حدیث رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ سے ہمیں ملی ہے کہ عبادت کے 10 حصے ہیں. ایک حصہ یہ عبادت جو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے, اور 9 حصے معاملات, اور یہ خدمت خلق حقوق العباد ہیں. اب لوگ پریکٹس نہیں کرتے, وہ ایک الگ وہ کیا کرتے ہیں. اسلام کا فلسفہ یہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل بالکل. جی آخر میں مفتی صاحب میسج, پیغام شب شہادت امام علی علیہ السلام بھی ہے, تو ذرا کوئی پیغام دیکھنے والوں کو اور محبت کرنے والوں کو ضرور دیجیے. جی بطور خاص پیغام یہ ہے کہ ایک تو حدیث پاک ہے نا, نظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آج تو نہیں دیکھ سکتے آپ, ظاہراً اس دنیا سے پردہ فرما گئے, اور ہماری آنکھیں حقائق دیکھنے اور ہماری بصیرت میں وہ روشنی نہیں ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ چلو ذکر و علی یہ عبادت, علی کا ذکر عبادت. تو ذکر بھی ہر وقت نہیں ہو سکتا, تو سرکار کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ حب علی یہ عبادت, علی سے محبت بھی عبادت ہے. تو ایک تو یہ محبت کا چراغ ہر وقت اپنے سینے میں روشن رکھیں, اور محبت کا کمال کب ظاہر ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی مانتے نہیں ہیں, اس کا مطلب آپ اپنی محبت میں صادق نہیں ہیں, سچے نہیں ہیں. تو حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اصل محبت یہ ہے کہ ان کی سیرت پڑھیں اور ان کے فرامین پر عمل کریں اور ان کے راستے پر چلیں. الہی آمین انشاءاللہ. علامہ صاحب آخر میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو میسج ہے, مقصدیت ہے رمضان کی, لعلکم تتقون, ہم تقوی اختیار کریں, پرہیزگاری اختیار کریں. اور امام جن کا تذکرہ ہے امام متقیان ہیں, متقیوں کے امام ہیں, اس حوالے سے شب شہادت کے حوالے سے آج کیا فرمائیے گا پیغام؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام رہبانیت سے منع کرتا ہے, اور تقوی جو ہے لعلکم تتقون, تقوی ایک ایسی چابی ہے, ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسا بینڈیج کہ اگر آپ نے قرآن سے ہدایت لینی تو ہدی للمتقین, امام کی بارگاہ میں جانو تو امام المتقین, اور ذات راہ جو ہے انسان کا تقویٰ. تو میں اس کی یوں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ پر زخم لگ جائے اور پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہو, اور پانی کے اندر موتی پڑا ہو, اب آپ نے موتی بھی اٹھانا ہے اور پانی بھی آپ کے لیے نقصان دہ, تو کیا کریں گے؟ کہ اس پر بینڈیج لگاؤ اور پھر اپنا ہاتھ ڈال کے سارے موتی اٹھا لو. یہ دنیا جو ہے وہ بالکل ایسی ہے کہ دنیا کے اندر گناہ اور دنیا کے اندر وسواس, یہ انسانیت اور بشریت کے لیے اور مومن کے لیے نقصان دہ ہیں. تو کیا کہ یہاں پہاڑوں پہ چلنے کا نہیں, تقوی کا بینڈیج لگا کے اسی زندگی سے, اسی دنیا سے موتی اٹھا. مولا کائنات علی بن ابی طالب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کروں گا, چونکہ شب شہادت ہے, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن ایک واقعہ جس کو میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا.
تبرکن. جی بسم اللہ. آپ تصور کیجئے کہ 20 ماہ مبارک رمضان وہ دن ہے کہ جب حکیم آتا ہے اور آ کر مولا کائنات علی بن ابی طالب کے جو ہے وہ زخم کا معائنہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یا علی وصیتیں کر لیجئے، یہ زہر آپ کے مغز تک پہنچ گیا ہے. اب آپ تصور کریں کہ گھر کی کیفیت کیا ہوگی. روایت کچھ اس طرح سے ملتی ہے تاریخ کے اندر کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن مجتبی آئے، انہوں نے اپنے بابا کا گود اپنی آغوش میں لیا اور رکھا ہوا، تو امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا کائنات نے آنکھیں کھول لکھا بیٹا حسن روتے نہیں ہیں، پیش آتے ہیں واقعات، موت ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو میرے بعد امام ہو، میرے جانشینوں حوصلہ کرو. حوصلہ دیا. اور پھر صبر کے پہاڑ علی نے جب امام حسین علیہ السلام آیا تو امام حسین کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، بابا کو دیکھ کر رونا شروع کیا. مولا کائنات علی بن ابی طالب نے امام حسین کو بھی تسلی دی ہے کہ بیٹا حسین رونا نہیں ہے، بیٹا حسین پریشان نہیں ہونا، یہ ہوتا رہتا ہے وصیتیں کی. لیکن کہتے ہیں کہ جو ہی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ آئی ہے نا تو صبر کے پہاڑ علی کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نہ فقط یہ کہ زینب کبریٰ کو رونے سے نہیں روکا بلکہ خود رونا شروع کر دیا. مولا کائنات کو جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ یقیناً وہ کربلا کے مصائب یاد آتے ہوں گے. ہو سکتا ہے مولا حسین کو، مولا علی ابن ابی طالب کو وہ منظر یاد ہو. کہتے ہیں کہ عرب شریف زادیاں جو ہے کبھی ہاتھ یوں اپنے سر پہ نہیں رکھتی اور اگر رکھ لیں تو کبھی دوڑتی نہیں ہیں، لیکن 70 قدم پر کھڑی ہوئی ٹیلے پر زینب کبریٰ اپنے بھائی کی شہادت دیکھ رہی تھی اور یوں سر پر ہاتھ رکھ کے کبھی دائیں دوڑتی تھی کبھی بائیں دوڑتی تھی اور یہی کہتی تھی عمر ساتھ تجھے پتہ نہیں یہ وہ سینہ ہے جس کو رسول خدا چوما کرتے تھے، یہ وہ چہرہ جس کو رسول خدا چوما کرتے تھے. اور شہزادی زینب نے وہ مصیبتیں دیکھی، مولا کائنات نے بھی ان کو دیکھ کر جو وہاں پر گریہ فرمایا. بے شک بے شک. جی یہ ظلم ہیں جو ہوئے خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، آج کی رات امت کے لیے یہ موقع ہے، یہ مہلت ہے کہ ہم خود اپنے لیے دعائیں کریں. اور ایک وظیفہ جو امام علی علیہ السلام ہی سے نسبت رکھتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. امام فرماتے ہیں کہ آج کی رات جو شخص سو گیا سمجھو اس کا نصیب سو گیا، اور جو جاگتا رہا اس کا نصیب جاگ گیا. وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فجر کی نماز یعنی سحری رکھنے سے بالکل پہلے آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے 72 مرتبہ، اول آخر درود شریف پڑھ کے اس کو پانی پر دم کیجئے اور اس پانی کو پی لیجئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیکھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے تمام گناہ بخشنے والا ہے. وہ بارہا پکار تاک راتوں میں شب قدر میں، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، تو یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے مغفرت طلب کرنی ہے. جو آج کی دعا ہے کیونکہ یوم آج شب شہادت امام علی علیہ السلام ہے، تو امام علیہ السلام نے کی ہی مناجات ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں امام فرماتے ہیں. اس کی چند لائنیں آپ کے سامنے پیش کروں گی. مولا کی دعا کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو غالب ہے میں مغلوب، تو کیا مغلوب پر غالب کے سوا کوئی رحم کرتا ہے؟ اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو مربی ہے اور میں مربوب، تو کیا مربوب پر رب کے سوا کوئی رحم کرتا ہے؟ اے میرے مولا، اے میرے آقا، تو بڑائی والا ہے اور میں عاجز ہوں، تو کیا عاجز پر کبریا کے سوا کوئی رحم کرتا ہے؟ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اپنی رحمت کے طفیل مجھ پر رحم فرما، اپنے جود و کرم اور فضل کے صدقے میں مجھ سے راضی ہو جا. اے بہت زیادہ نعمتیں بخشنے والے، فضل و احسان کرنے والے، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ. اے رب تجھے اپنی رحمت کا واسطہ، تجھے اپنے ولی واسطہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت کا واسطہ، تجھے اس ذات کا واسطہ کہ جسے تو محبوب رکھتا ہے. اے اللہ ہمارے آج کی رات کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. الہی آمین. آخر میں قصیدہ غوثیہ پاک سے اختتام اسماء الحسنہ اور خاص طور پہ التماس دعا. جزاک اللہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमि वालिहि व बारिक व सल्लिम। या शाहे जीला या शाहे जीला या शाहे जीला या शाहे जीला। सक़ानी الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال ولو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص سعادتي قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي نجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. آئیے اللہ کریم کے پاک ناموں کا ذکر کرتے ہیں. آپ بھی اپنے گھروں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا اللہ، 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 یا اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے پروردگار عالم، تمام روزے داروں کے روزے قبول فرما. ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، حضور کے غلاموں اور مسلمانوں کی بخشش فرما دے. اے ہمارے کریم اور رحیم پروردگار، اپنے فضل سے افطار کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. ہمارے وطن عزیز میں اور مسلم امہ میں جو بیمار ہیں اور جس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، اے رحیم و کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. کریم مولا، جو رزق کے مسائل کا شکار ہیں، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، کاروبار نہیں چل رہے، کسی کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں واپس نہیں مل رہے، اے اللہ سب پر کرم کر، مسائل حل ہو جائیں، رزق کی برکات نصیب ہو جائیں. میرے مالک، بے روزگاروں کو برسرے روزگار کر دے. ہمارے ملک کو معاشی کرائسس اور بحرانوں سے نکال کر برکت والی خوشحال ریاست بنا دے. اے میرے مولا، خصوصاً میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا کر دے. جن کے رشتے اتنے بگڑ گئے کہ جدائی کی نوبت پہنچ گئی، اے اللہ ان کو جدا نہ ہونے دینا. میرے مولا، ان کو ایک دوسرے کا احترام اور محبت نصیب فرما دے. ماں باپ بچیوں کے لیے خصوصاً جو رشتوں کی تلاش میں، انہیں نیک رشتے عطا کر دے. اے اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے، گناہ گاروں کو معافی دے دے. پروردگار ایسا رزق دے جو تیری راہ میں خرچ ہو، ایسی صحت دے جو تیری یاد میں صرف ہو. مالک، دل کی ہر دھڑکن میں خوشبوئے محبت مصطفیٰ نصیب فرما دے. اے کریم اور رحیم پروردگار، بے اولاد جو اولاد کے خوشبو والے پھول کی تلاش میں ہیں اور انتظار میں ہیں، اے اللہ انہیں اولاد نصیب فرما دے. پاک وطن پاکستان کو استحکام، سلامتی اور اقوام عالم میں عزت عطا فرما دے. میرے مولا، ہماری امت مسلمہ کے افراد جہاں کہیں دنیا بھر میں مظالم کا شکار ہیں، کشمیر، فلسطین، برما اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے چنگل سے نجات عطا کر دے. امت مسلمہ پر رحم فرما، اتحاد اور یگانگت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.